الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات عليه كفيلا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبذاته القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تمام قسم کی حمد و تعریف، تمجید و تقدیس، بڑائی اور بزرگی کے مقدس، پاکیزہ اور مطہر کلمات اللہ ملک العزیز والعلام کی ذات کے لیے لائق، خاص اور اسی کو زیب دیتے ہیں. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست اور انتظام و انصرام فرمایا. فقہ اسلامی میں، شریعت اسلامی میں ہر مسلمان کو جو عاقل اور بالغ ہو اور آزاد ہو اسے حق ملکیت دیا گیا ہے. ملکیت کا حق، تجارت کی اجازت، کاروبار دنیا کی اجازت، کمانا بنانا، اپنی کمائی پر جائز حق جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کرنا، وہ مالک ہے، مختار ہے، اسے اختیار دیا گیا. امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے
حدیث کی کتاب جمع کی ہے جسے بلوغ المرام کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، باب التفلیس والحجر، کہ کس بندے کو اسلام میں مفلس قرار دیا جا سکتا ہے اور کس پہ کاروبار کی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو احادیث دی ہیں ان سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو کاروبار کا اختیار نہیں ہے۔ جس کی عمر نکاح کی ہو، بلوغت کی ہو، سن شعور کو جو پہنچے، اسے اس کے لین دین کا اعتبار بھی ہوگا، کاروبار کی اسے اجازت بھی ہوگی۔ اسی طرح پاگل آدمی کو کام کاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا لینے دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا عاقل کی شرط ہے، بالغ اور عاقل کی شرط ہے جب ملکیت بنے گی، مال ہوگا، جائیداد ہوگی، تو پھر اس کی وراثت کے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ مسئلہ وراثت پر کھڑا ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان کی جان اللہ کی امانت ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی وقت موت کی آغوش میں جا سکتا ہے، موت کا وقت نہ متعین ہے، نہ کسی کے علم میں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے۔ تو لہذا موت کے بعد اگلا اسٹیپ، اگلا مرحلہ وہ وراثت کا آتا ہے۔ ملکیت ہوگی تو اس کی وراثت، اس کا سوال پیدا ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کے درمیان، اس کے جو عزیز قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی۔ وراثت کی تقسیم کا ایک بنیادی اصول یاد رکھیں۔ ایک تو یہ شریعت کا اہم ترین علم ہے، دوسرا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تعلم الفرائض، علم وراثت سیکھو۔ اس امت کے علماء پر علم وراثت کا سیکھنا فرض ہے۔ جو علم وراثت کو نہیں سیکھتا وہ کسی بھی صورت میں عالم دین کے منصب کا حق ادا نہیں کر سکتا، اسے عالم دین کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جو علم وراثت کی الف بے جیم دال کو بھی نہ جانے اور نہ پڑھے، پیغمبر نے فرمایا یہ آدھی شریعت کا علم ہے۔ حقوق انسانی اس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں، اور اپنے بعد مسلمان گویا پہ اپنی قبر بھی چھڑاتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی وہ تنگ دستی، فقر اور فاقے سے، بھوک اور افلاس سے محفوظ کرتا ہے اس وراثت کے اصول کے تحت۔ لہذا پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے، کوئی مسلمان فوت ہو جاتا، اس کی تجہیز و تکفین کا موقع آتا تو اللہ کے رسول کہتے دیکھو اس کے مال میں کیا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے اپنے مال سے ان کا کفن دیکھا گیا۔ تو لہذا علم وراثت کے اصولیین نے اصول بنایا کہ جب مسلمان فوت ہو سب سے پہلے اس کے ترکے کا حق جو اس میں سے خرچ کرنا ہے، یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ بغیر تقصیر ولا تقتیر، اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا بغیر فضول خرچی اور بغیر انتہا درجے کی کنجوسی کے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگو لا تغالوا فی الکفن فإنہ یسلب الشریعہ، مہنگے مہنگے کفن خریدنے کی ضرورت نہیں، یہ جلدی مٹی کھا جاتی ہے اور جلدی کفن ختم ہو جاتے ہیں۔
تو یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ بغیر تقصیر ولا تقتیر، یہ حکم ہے۔ ثم تقضى ديونه، دوسرا حکم اس کے مال میں، دوسرا حکم یہ ہے کہ پھر اس کے قرضے ادا کیے جائیں۔ جب قرضے ادا ہو جائیں، ثم تنفذ وصاياه، تیسرا حکم یہ ہے کہ پھر اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں۔ وصیت نافذ ہوگی ٹوٹل مال کے تیسرے حصے تک، اس سے زیادہ کی اگر کوئی وصیت ہوگی تو وہ کالعدم ہوگی، منسوخ ہوگی، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ کینسل کر دی جائے گی اگر اس کی قبر چھڑانی ہے۔ گویا اسلام نے دروازہ بند کر دیا کہ وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمارے حصے دو، اللہ نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے قانون بنا دیا، فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ نے تمہارے مال میں تمہاری اولادوں کے، تمہارے عزیز و اقارب کے جو جو حصے تھے وہ اللہ نے خود ہی مقرر کر دیے۔ اب تم کسی اپنے وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ فلا وصیت لوارث، جو تمہارا وارث بنتا ہو، جس کا حصہ اللہ نے رکھا ہو، تم اس کے لیے وصیت ہی نہیں کر سکتے۔ وصیت بھی اس کے لیے جو غیر وارث ہے، جس کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ پھر سارے مال سے نہیں، ایسا نہیں کہ جو ورثاء ہیں وہ محروم ہو جائیں اور سارے کے سارے مال کی وصیت کسی اور کے لیے کر جائے، اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ افراط و تفریط کو بند کیا ہے شریعت نے۔ مسلمان کے مال کی چوکیداری اور حفاظت کی ہے، اس کے اہل و عیال کے، اس کے اقرباء کے، اس کی اولادوں کے مال کی شریعت حفاظت کرتی ہے اور ضمانت دیتی ہے۔ ایسا پاکیزہ قانون، اللہ اکبر، دنیا کے کسی نظام میں نہ ملے، دنیا کے کوئی قانون وہ اس کا شہادت نہ دے جو قانون اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اللہ نے حصہ رکھ دیا جو ان کی اولادیں چھوڑ جائیں، اگر اولاد فوت ہو جائے تو والدین کے حصے بھی اللہ نے مقرر کر دیے، قریبیوں کے حصے بھی اللہ نے مقرر کر دیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتیں اگر ان کی اولادیں فوت ہو جائیں تو ان کے حصے بھی اللہ نے مقرر کر دیے، اور باقی قریبی رشتہ داروں کے حصے بھی اللہ نے مقرر کر دیے۔ مما قل منہ او کثر، کسی کا حصہ درجہ بدرجہ ہے، کسی کا اگر زیادہ ہے تو کسی کا کم بھی موجود ہے، کسی کا کم حصہ کسی کا زیادہ حصہ۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، الاقرب فالاقرب، جو میت سے جتنا زیادہ قریب ہے اس کا حصہ اللہ نے اتنا زیادہ رکھ دیا، نصیبا مفروضا۔ اللہ نے کہا یہ حصے مقرر شدہ ہیں، ان میں زیر و زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی وصیت بھی نہیں ہو سکتی، انہیں تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جب مال وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آئے، میت فوت، مسلمان فوت ہو گیا، تیسرے چوتھے دن جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو اعزا اقربا، رشتہ دار، ان میں سے تم دیکھو جن کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ حاضر القسمت اولو القربا، وراثت کی تقسیم کے وقت تم دیکھتے ہو قریبی لوگ کچھ ایسے آئے ہیں اور کچھ یتیم بھی یہاں موجود ہیں اور کچھ مساکین بھی موجود ہیں، تو جن لوگوں کو وراثت تقسیم ہو، جن کو حصے ملیں، اپنے اپنے حصوں میں سے
پھر وہ ان یتامہ کو اور ان مساکین کو، ان اعزاء اقربا کو اپنے اپنے حصوں میں سے اگر کچھ دینا چاہیں تو اللہ کہتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ضرور رزق دو ان مستحقین کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے نیکی اور خیر کی باتیں کر دیا کر۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ مسلمان کے عزیز قریبی رشتہ دار کی فوتگی کو جب تیسرا چوتھا دن ہو اور وراثت تقسیم ہو تو اس وقت لوگوں کے دل مائل بکرم ہوتے ہیں۔ جب لاکھوں روپے کے حصے انہیں ملیں گے، وراثت انہیں ملے گی، ان کا دل آخرت کی طرف مائل ہوگا، اپنے بچھڑنے والے کا دکھ اور صدمہ بھی ہوگا، اور ان سے باقی غریب رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کئی ایک خیر کے کام کروا لے گا۔ یاد رکھیے وراثت کی تقسیم میں لیٹ کرنا، درجہ بدرجہ لیٹ کرنا، یہ کتنے رشتہ داروں کو محروم کر دینے والی بات ہے، اور کتنے جھگڑے فتنے شرنگیزیاں اسی سے جنم لیتی۔ جو اللہ کا حکم ہے اسے فی الفور نافذ العمل لانا چاہیے، اس میں تاخیر شریعت میں روا نہیں، جائز نہیں۔ اللہ نے کیوں شوہروں کا حصہ رکھا ہے؟ اگر ان کی بیویاں فوت ہو جائیں تو بیوی کے مال میں شوہر کا حصہ کیوں رکھا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ بیوی کو اپنا حق ملکیت حاصل ہے۔ خاتون ہے تو کیا ہوا، حق ملکیت اسے حاصل ہے، وہ اپنا مال جائیداد بنا سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے، سرپرست بھی بن سکتی ہے، اپنا پیسہ کاروبار کے لیے لگا سکتی ہے۔ اسلام چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی دیتا ہے اور کاروبار دنیا پر پابندی بھی نہیں لگاتا۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال اللہ کے رسول کو دیا ہے کہ نہیں؟ آپ تجارت کریں، آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نفع دوں گی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ 3 درجے ہو گئے قرضوں کی ادائیگی کے بعد، پھر چوتھا درجہ یہ ہے کہ مال تقسیم ہوگا، اگر کوئی وصیت ہے ٹوٹل مال کے تیسرے حصے تک تو وہ وصیت نافذ کرنے کے بعد پھر باقی مال تقسیم ہوگا۔ میت کے جو اصحاب الفروض میں سے، اب یہ مسئلہ ہے، یہ علم وراثت کی ایک اصطلاح ہے اصحاب الفروض۔ یہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ اصحاب الفروض یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں، ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ، جن کے حصے اللہ نے قرآن میں متعین کر دیے ہیں، یہ اصحاب الفروض ہیں۔ ان اصحاب الفروض میں سے جو بھی زندہ ہوگا سب سے پہلے اس کو حصہ دیں گے۔ ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ، اصحاب الفروض میں سے جو میت کا قریب ترین رشتہ دار ہے اس کا حصہ نکالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میت کی اولاد کو دیکھا جائے گا۔ اصحاب الفروض میں سب سے پہلے میت کی بیوی آتی ہے۔ اگر بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے، اب علم وراثت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس رشتے کا بھی ذکر ہوگا وہ رشتہ میت سے جوڑا جائے گا، کیونکہ وراثت کی تقسیم کے لیے سب سے اول میت چاہیے، کہ وراثت کا تعلق زندگی سے نہیں ہے۔ میت ہوگی پھر میت سے ہی رشتہ دار بتلائے جائیں گے۔ اور جس رشتے کا ذکر ہوگا وہ میت سے رشتے کا ذکر کیا جائے گا، کہ میت کا فلاں فلاں فلاں
بیٹا، پوتا، بھائی، دادا، چاچا، نانا، نانی، دادی، کوئی بھی رشتہ ذکر ہوگا وہ رشتہ میت سے تعلق پر مبنی ہو۔ تو اصحاب الفروض میں سے بیوی موجود ہے میت کی، سب سے پہلے اس کا حصہ۔ اگر اس نے اولاد بھی چھوڑی ہے، میت کی اولاد بھی ہے، تو پھر بیوی ایک ہے، دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، 8واں حصہ ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر جو اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں، تو اللہ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کا بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹیاں موجود ہیں، تو انہیں 2/3 حصے دے دیں گے۔ فَلَهُنَّ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بیٹیاں ہیں 2 سے بھی زائد، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر ان کو 2 ثلث دے دیے جائیں گے جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے، اور باقی مال جو بچ جائے گا وہ میت کے قریب ترین مذکر رشتہ داروں کو دے دیا جائے۔ جب وراثت کی تقسیم میں بلا وجہ لیٹ کی جاتی ہے تو کئی سالوں بعد لوگ آتے ہیں وراثت کے مسئلے لے کے، تب تک کئی وراثت کے حقدار دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، جن کو ملنا تھا اور نہیں ملا، بغیر لیے بغیر وصول کیے وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو جن کے حصے غصب ہو گئے ان کے بارے میں کیا قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ اور ماں باپ، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ بشیر نے مجھے ایک نوکر، ایک غلام گفٹ کیا۔ تو میری 2 مائیں تھیں، تو جو میری امی تھی نا وہ میرے ابو کو کہتی ہے بچے کو فٹافٹ لے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، میرے بچے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ اور جا کے کہو اللہ کے رسول یہ میں نے اپنے بچے کو یہ غلام گفٹ کیا ہے اور اس پہ آپ گواہ بن جائیں، کل کلاں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اللہ کے رسول کی گواہی پکی کروا لو۔ اب گواہی پکی کروانے گیا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو یہ غلام دینا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے پہ گواہ بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولد غیرک، اس کے اولد اللہ کا غیرہ ہوں، اس کے علاوہ تیرے پاس اور بچے بھی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا جی کیا سب بچوں کو ایک ایک غلام تو نے دی ہے؟ کہا نہیں صرف اس کو دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا پھر مجھے ظلم پر گواہ بنانے آئے ہو؟ زندگی میں اولادوں کو دینا ہے اس میں برابری کیجیے، انصاف کیجیے، گفٹ، ہدایہ، تحائف کچھ بھی دینا ہے اولاد کو دینا ہے برابر برابر دیجیے، کمی زیادتی کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی دینا ہے تو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس میں برابری رکھیے، لیکن بعد از وفات آپ کو اختیار ہے زندگی میں جتنا مرضی بنائیں، اس کا شرعی حق ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کریں۔ بعد از وفات آپ کسی کو محروم کر کے چلے جاؤ اور کسی کو زیادہ دے کے اس سے چلے جاؤ، زندگی میں ہی کاروبار آپ بانٹ کے دیتے جاؤ، یہ آپ کا اختیار نہیں، اللہ نے آپ سے یہ اختیار لے لیا ہے، یہ اختیار اللہ آپ سے لے چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے اس بیٹے کو اس نے بڑا تنگ کیا ہے، اس کو ہم جائیداد سے ہی آگ کرتے ہیں۔ آگ کرنے کا اختیار بھی اللہ نے آپ سے چھین لیا ہے۔ صرف ایک ہی صورت میں آپ اختیار آگ کر سکتے ہیں کہ جب وہ مسلمان نہ رہے، کافر ہو جائے۔ جب تک مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تو آگ تو نہیں آپ کر سکتے۔ اچھا ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے میں بڑی عظیم بات انہوں نے کی ہے۔
انہوں نے کہا اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہی نہیں. اس کی وجہ ایک بیٹا آپ کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، دوسرا بیٹا نمازی نہیں، پرہیزگار نہیں، عمل میں کوتاہ ہے، دینداری میں سست ہے. تو آپ اس کا حصہ کیا کم کر سکتے ہو؟ کہو جی یہ نمازی ہے، اس کو میں پورا حصہ جو ہے نا اس کو ملے، اور وہ بے نمازی ہے اسے آدھا حصہ ملے. بے نمازی ہونے کا حساب اس نے اپنے رب کو دینا ہے. ہمیشہ کا اگر تارک الصلاۃ ہے پھر تو ویسے ہی کافر ہے، محروم ہو جائے گا. لیکن اگر سست ہے، عمل میں کوتاہی ہے، گناہگار مسلمان ہے، تو پھر اس کا حصہ پورا ملے گا. اس کے حصے میں کوئی کمی بیشی اور تخفیف نہیں ہوگی، نہیں آپ آگ کر سکتے. اصلاح بین الناس کا کوئی بھی ایسا پہلو جو ہو سکتا ہو آپ بروئے کار لائیں، لیکن ایسا اختیار کبھی لینے کی کوشش نہ کریں جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہو. تو وراثت کی عدم تقسیم اور زندگی میں ہی تقسیم دونوں اصول ہی غلط ہیں. ایک تقسیم نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، زندگی میں اس کی تقسیم کر دینا یہ بھی غلط ہے. اچھا ایک مسلمان زندگی میں وہی تقسیم کرے جو اللہ نے لکھی ہے، جو اللہ نے بنائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصول کے مطابق ساری اولاد کو بانٹ کے دے دے. اسے کیا پتہ ہے اس نے باقی کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ کیا باقی زندگی اس نے نہیں کمانا؟ وہ تو اپنے طور پہ یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں پوری تقسیم کر رہا ہوں جو حصے اللہ نے رکھے، اور پھر اسے یہ. تو اس وجہ سے کیونکہ علم نہیں ہے، انسان بے بس ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، علم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے یہ قانون اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، لوگوں کو چاہیے ڈر جائیں. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، انہیں کوئی پتہ نہیں اپنے پیچھے انہوں نے کمزور اولاد چھوڑنی ہے. خَافُوا عَلَيْهِمْ، وہ ان کی کمزوری سے ڈرتے بھی ہیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈریں اور سچی دو ٹوک اور کھری باتیں کیا کریں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جوان اپنی جوانی کی زندگیاں ہار جاتے ہیں، جوانی ہی کی حالت میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں، وہ مال و منال کو، اپنی وراثت کو اور اپنے کاروبار کو، اپنے مال اور دولت کو وہ سنبھالنے پہ قدرت نہیں رکھتے. اللہ فرماتا ہے جو زندہ لوگ ہیں، جو عزیز قریبی اور بالغ رشتہ دار ہیں، وہ ان کے مال کے والی بن جائیں، لیکن اللہ انہیں ظلم کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. لوگوں نے دیکھا کہ جوان فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کا مال بھی موجود ہے، اس کا کاروبار دنیا، اس کی تجارت بھی موجود ہے، کوٹھیاں بنگلے ممکن ہے، خالی پلاٹ وہ بھی موجود ہوں. اب کسی کے زیر سایہ وہ آ گئے، وہ دادا ہو، چاچا ہو، نانا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، رشتے میں اس کا کزن ہو یا خالو ہو یا کوئی بھی اس کے رشتہ داری ہو. اب رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے وہ اس مال کا والی بن گیا اور اس مال کو بے دریغ طریقے سے خرچ کرنے لگی ہے. اللہ فرماتا ہے یاکلون اموال الیتامی ظلما، جن لوگوں نے بھی یتیم کا مال ظلم کر کے کھایا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، خبردار وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قریب ہے، جلدی وہ وقت آنے والا ہے جو جلا دینے والے عذاب میں انہیں جھونک دیا جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ یتیم کے مال کا جو والی بن جائے اس نے ان کا مال سنبھالنا ہے، کاروبار بھی ان کا سنبھالنا ہے. اللہ نے اس کی اس ڈیوٹی کا بھی حق نہیں مارا، لہذا اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر
تمہیں یتیم کے مال پر نگران بننا پڑے تو کیا کرو؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں سمجھ نہیں، بے وقوف ہیں، مال وہ ضائع کر سکتے ہیں، تم ان کے مال کی ایمانداری سے نگرانی کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ بھی، ان کی ضرورتوں کا خیال بھی کرو، اور جب تمہارا موقع آئے تو فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کے مالوں کی نگرانی تم نے اسی وقت تک کرنی ہے جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا، 15 سال عمر ہو گئی، بس اب تم آزاد ہو۔ اور جب تک تم نگران ہو تو کیا کرو؟ اگر تم مالدار ہو، تمہاری پسلی سہ رہی ہے، تمہارے پاس گنجائش اور طاقت ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تم میں سے مالدار ہے وہ تو بچے، ڈیوٹی مفت میں کرے یتیم کے مال پر۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے، خود بے بس ہے، لاچار ہے، اپنا گزارا نہیں کر سکتا اور یتیم کے مال کا نگران بن گیا ہے، اللہ کہتا ہے اسے کھانے کی اجازت ہے، اس میں سے کھا سکتا ہے نیکی کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا یتیم کا مال تمہارے پاس موجود ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہر سال زکوٰۃ دے دے کہ وہ مال ختم ہو جائے، نہ، اس مال کو کاروبار میں لگا دو۔ ہر سال زکوٰۃ دو گے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو کاروبار میں لگاؤ، تاکہ کل کلا جب وہ جوان ہو تو مہنگائی اس کے مال کو چاٹ نہ گئی ہو۔ پڑے ہوئے پیسے سکے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ سے بہتر حساب لینے والا کوئی نہیں، اللہ ہی بہترین حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اولادوں کے معاملے میں بے انصافی مت کریں، زندگی میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دینا، نوازنا، اس کو ختم کریں، اور اولادوں کو چاہیے کہ جو بھی ان کے عزیز و اقارب والدین بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوں، بلا کسی حیل و حجت کے بر وقت وراثتوں کی تقسیم کو عمل میں لایا کرے۔ ایسا نہ ہو کتنے ہی لوگ بغیر حصوں کے اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر اللہ کے ہاں باز پرس ہو اور پروردگار عالم کی جناب میں حساب دینا مشکل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظام وراثت کو، علم وراثت کو صحیح اصولوں پر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو بیٹیوں کو جہیز دے کے ٹرخا دیتے ہیں اور پھر وراثت سے ان کے حصے کاٹ دیتے ہیں، یہ ہندوانہ رسوم ہے اور بڑے مظالم ہیں۔ یہ ظلم کی ایک لامتناہی اور طویل داستان ہے جس نے کتنی نسلوں کے حق غصب کی ہیں، ناجائز ہے، افراط و تفریط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بے شک 2 کپڑوں میں نکاح دے دو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا وراثت میں جو حصے ہیں وہ نہیں کاٹا کرو، اس پر اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی اور حساب بڑا سخت ہے جب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے اعمال و احوال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔